بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ رزق کے حوالے سے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جادو، جنات، تعویذات، بندش، بڑے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، پہلے آپ نے سورہ اخلاص، فلق اور الناس، بلکہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس ایک دفعہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد سورہ فلق، سورۃ الناس کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے پینی ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے جس وقت پی لیں، اس کے بعد یہ عمل آپ پڑھیں جو آج میں آپ کے سامنے عمل رکھنے لگا ہوں۔ بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ رزق کے حوالے سے، معاشی کسی پریشانی ہے، تنگی ہے، اور سب سے بنیادی جو چیز ہے، اس حوالے سے جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کے معاملات اللہ جی کی طرف سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے جس کو یہ عمل بتایا اس کو فائدہ ہوا، اس کے معاشی تنگی، پریشانی، ٹینشنیں مکمل دور ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے نکل کر آج الحمدللہ خوشحالی زندگی گزار رہا ہے۔ رزق کے حوالے سے بالکل سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہے کہ عمل کی تاثیر بنانی پڑتی ہے، عمل خود کرنا پڑتا ہے۔ عمل جس وقت آپ اخلاص نیت کے ساتھ دل سے پڑھیں گے، اس میں دل سے کیسے پڑھتے ہیں، اس کا دل سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو، دھیان ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ذکر یہاں پر کر رہے ہو، آپ کا دماغ اور دل پارک میں گھوم رہا ہو، بازاروں میں گھوم رہا ہو، اور کی اس طرح کی جگہوں پر گھوم رہا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے جس وقت بھی کوئی عمل کرنا ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں گے، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ معاملات کیسے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس عمل میں، مطلب یہ آپ کے لیے، میں آپ کے رزق کے حوالے سے جو بتا رہا ہوں، اس عمل کی تاثیر بنانے کے لیے آپ کی زبان خود ہی استعمال ہوگی۔ آپ خود اپنی زبان کو استعمال کریں گے، خود اس کی تاثیر زبان سے بنائیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کے معاملے حل ہونا شروع ہو جائیں گے خود بخود ہی۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ اپنے عمل کے اندر توجہ دھیان دیں گے۔ اور عمل کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اچھی طرح بہترین وضو کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ کر باجماعت باجماعت پڑھے۔ کوئی بندہ بھی ایسا ہو کہ اس طرح ذکر کرتا رہے، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کے معاملات اللہ کی طرف سے کھلنا خود بخود شروع ہو جائیں گے، پھر عمل میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ عمل یا رزاق یا باسط، عشاء کی نماز کے بعد 700 مرتبہ، ٹھیک ہے، 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگانے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی میٹھی چیز آپ نے پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس جس وقت رکھ لیں گے 700 دفعہ، 7 تسبیح جب پوری ہو جائے، 7 تسبیح پوری ہو جائے، پھر اس میٹھی چیز میں آپ دم کریں۔ چینی رکھ لیں، کوئی مٹھائی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، ایسی چیز کھانے پینے والی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس وقت آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ بالکل خاموش دیکھیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں چلیں گے، آنکھیں بند کر کے۔ اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے یہ وظیفہ رکھا، اللہ کا نام رکھیں گے، اس کا تکرار کریں۔ مراقبہ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں، آنکھیں بند کی، 2 منٹ، 3 منٹ، 1 منٹ، بس زیادہ نہیں، اتنا کریں جس میں آپ تنگ نہ ہوں، آپ خوشی سے کر سکیں، بس زیادہ نہیں۔ اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، وہ اپنے تصور میں ضرور رکھنا ہے۔ رزق کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں، رزق، معاشی کو پریشانی، ٹینشن، جو آپ کے مسائل ہیں، آپ نے وہ تنگی، تکلیف اپنے سامنے رکھنی ہے۔ پھر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر دیکھنا کہ آپ کے معاملات کتنے کھلے گے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن میں نہیں کھلتے، 11 دن تک۔ اس کے بعد آپ کو باقاعدہ اس سلسلے، اس عمل کی تاثیر نظر آئے گی۔ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں 11 دن کے بعد اس عمل کی تاثیر نظر آتی ہے۔ میں نے جس کو دیا، اس نے 11 دن کے اندر ان کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ آج جو میں عمل دے رہا ہوں بہت ہی بہترین اور خوبصورت عمل، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔